السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بلال صاحب، جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی، اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناول بلال صاحب کی قسط نمبر 1۔ بلال، وہ ایک نام جو اس کی سوچ کی پتھریلی زمین پر پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کی طرح نقش ہے، وہ نام جسے وہ اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتی تھی، اب اس کی زبان کا کل اثاثہ ہے۔ وہ ایک بڑ جپتی ہے، صبح ہو یا شام، بہار ہو یا خزاں، اس کے ہونٹوں پر وہی ایک نام ہے، باقی سب کچھ وہ بھول چکی ہے۔ قحط کے دنوں میں میلوں دور تک پھیلے ہوئے ریگستان میں پانی کے آخری کنویں سے جیسے زندگی کو امید وابستہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ نام اس کی زندگی میں پانی کا آخری کنواں ہے جس سے اس کی زندگی سیراب ہوتی ہے۔ جس نام کا مطلب وہ پوچھا کرتی تھی اب اسی کا وظیفہ کرتی ہے، اور وہ نام ہے بلال۔ وہ جو رنگ و نور کی دنیا میں رہتی تھی، وہ جو رنگوں کو رنگین کر دیتی، جسے اپنے حسن پر ناز تھا اور اپنے حسب نسب پر فخر تھا، اپنی دولت پر اتراتی پھرتی تھی، جان سا چہرہ تھا مگر اس میں تپے سورج جیسی علم واجبی تھا اور دانش واجبی سے بھی کم، جاذب نظر اتنی کہ نظر اس کے حضور مؤدب کھڑی رہتی، اس کی دل فریبی دیکھ کر اکثر دل فریب کھا جاتے۔ خوشبو کی دلدادہ تھی، خوشبو کی دکان میں جاتی تو اپنی خوشبو چھوڑاتی، اس کا پہناوا دیکھ کر لڑکی نقل کرتی، اس کی وارڈروب کپڑوں سے فل تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر پرفیوم کی بوتلوں کا قبضہ تھا، جوتوں کا شمار کرنا مشکل تھا، اس کا کمرہ تتلی سے زیادہ رنگین تھا، لبرل سوچ کی وہ مالک تھی، اختصار جس کے پاس سے نہیں گزرا تھا، لیونگ سٹینڈرڈ اپر کلاس والا، پارٹیز میں جانا، ڈنرز انجوائے کرنا، فیشن شوز، ایگزیبیشن اور کنسرٹ جس کی زندگی تھے۔ پھر اس کی زندگی میں ایک تلاطم آیا، یک سب کچھ بدل گیا، ان سب نعمتوں سے اس کی علیگ سلیگ ختم ہو گئی، اب 12x14 کا کمرہ اس کا مقدر ہے اور یہی اس کی دنیا، ٹھٹھرتی راتوں اور پگھلتی دوپہروں میں وہ اکیلی تھی، اس کا مال و متاع اس کے کسی کام کا نہیں رہا، وہ خالی خالی نظروں سے دیواروں کو دیکھتی رہتی جن کا کلر آف وائٹ ہے، سفید لباس میں ملبوس جس سنگل بیڈ پر وہ بیٹھی ہے اس کا تکیہ اور بیڈ شیٹ بھی سفید ہے، جنوبی دیوار کی جانب پشت کر کے وہ اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی شمالی دیوار پر اٹیچ باتھ کے دروازے کے اوپر لگی ہوئی پینٹنگز کو دیکھتی رہتی ہے۔ شمالی دیوار پر باتھ روم کے ساتھ 4x6 کی کھڑکی ہے، کھڑکی کے نیچے ونڈو اے سی لگا ہوا ہے، اے سی سے پہلے بلیک لیدر کا لباس پہنے ایک صوفہ پڑا ہوا ہے، بیڈ کے دائیں ہاتھ کمرے کا داخلی دروازہ اور بائیں ہاتھ ایک سائڈ ٹیبل پڑا ہوا ہے، ایک ٹیوب لائٹ اور ایک سفید پنکھا ہے، کھڑکی پر لگے پردوں کا رنگ بھی آف وائٹ ہے، اس کمرے میں اگر کچھ رنگ ہیں بھی تو وہ اس پینٹنگ میں قید ہیں جس سے اس کی نظریں ہی نہیں ہٹتی۔ وہ پینٹنگ رنگین تو ضرور ہے مگر تلاطم خیز موجوں میں پھنسی ہوئی ناؤ جس کا ماچی اسے چھوڑ کر جا چکا ہے اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، تنے تنہا ماضی کے بغیر بقا کی جنگ لڑنا ناممکن سا ہے، یہ اس پینٹنگ کا مضمون کیپشن ہے۔ یہ 20 کمروں کا وارڈ ہے، آمنے سامنے بیچ میں کوریڈور ہے، مغرب کی طرف شروع میں کمرہ نمبر 1 اور 20 آمنے سامنے ہیں اور کوریڈور کے آخر میں مشرق کی طرف کمرہ نمبر 10 اور 11 آمنے سامنے ہیں، کوریڈور کے آخر میں مشرقی دیوار کے ساتھ 8x10 کی ایک بڑی کھڑکی لگی ہوئی ہے، وہ کمرہ نمبر 11 کی ملکہ ہے، اس کی سلطنت میں سورج کی کرنوں کا داخلہ منع ہے، دوسرے تیسرے دن سورج کی کرنیں اس کے دیدار سے فیضیاب ہوتی ہیں جب وہ صبح 10 بجے کے آس پاس کوریڈور میں تشریف لاتی ہے، کوریڈور میں لگی ہوئی کھڑکی کے دوسری طرف 2 کنال کا خالی پلاٹ ہے جہاں جنگلی گھاس کا بسیرا ہے۔ یہ ایک بوڑھا پیپل کا درخت 2 کنال کے پلاٹ کا راجا ہے اور نیم کا درخت اس کا وزیر، امرود کے کئی چھوٹے درخت سپاہی ہیں، پلاٹ کی دوسری طرف سرکاری اسپتال کا کچن ہے جہاں سے کھانوں کی خوشبو ہوا کے پروں پر سوار ہو کر اس تک پہنچتی ہے، جب وہ کوریڈور میں کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، پیپل کا درخت ایک موسیقار کا احساس لیے اس کے سامنے کھڑا ہے جو ہلکے سے ہوا کے جھونکے پر اس کو جھوم کر دکھا دیتا ہے، جبکہ نیم اور امرود کے درخت اس ہوا کے جھونکے کو محسوس نہیں کر پاتے، سورج کی کرنیں پتوں سے لڑتی جھگڑتی اور لوہے کی جالیوں سے بچتی بچاتی اس کے رخساروں کا بوسہ لیتی ہیں۔ وہ کمرہ نمبر 11 کے سامنے کھڑی ہے، ایک کے ساتھ ایک کھڑا ہو تو 11 بنتا ہے جسے وہ 2 کہتی تھی، 11 تو اسے اب بھی یاد نہیں، ہاں البتہ 11 کہنے والے کا نام ہے بلال۔ بلال بلال ڈاکٹر حاجہ نیازی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی، عمر 50 سال کے آس پاس، اس ہسپتال میں تقریباً 20 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان کے سامنے میز کی دوسری طرف ایک مرد اور عورت بیٹھے ہیں، عورت زندگی کی تقریباً 25 بہاریں دیکھ چکی ہے، اس کی گود میں 1.5-2 ماہ کا بچہ ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کا پڑاؤ، مرد کچھ حد تک مطمئن ہے،
اپنے سامنے پڑی رپورٹس دیکھ کر ڈاکٹر حاجہ نیازی نے کہا، پہلے سے کافی بہتر ہے، اب میڈیسن کھا لیتی ہے۔ اور کھانا؟ عورت یکلخت بولی۔ اس کا پوچھنا فکر مندی ظاہر کر رہا تھا۔ پاس بیٹھے مرد نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے کہا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اپنی طرف سے تسلی دینے کی پوری کوشش کی۔ دیکھو بیٹا، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، ڈاکٹر حاجہ نے نہایت شگفتگی سے کہا۔ اتنے میں آفس بوائے چائے لے کر آ گیا۔ اس نے چائے کمرے کے کونے میں پڑے صوفے سیٹ پر اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھی۔ میڈم چائے، ٹرے میز پر رکھتے آفس بوائے نے بتایا۔ تم جاؤ، میں بنا لوں گی، ڈاکٹر حاجہ نے جواب دیا۔ آؤ چائے پیتے ہیں۔ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے ڈاکٹر حاجہ بولی تو وہ صوفے پر بیٹھ کر چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ عورت نے اپنے اشکوں کو پلکوں کی دہلیز پر زبردستی روکا ہوا تھا۔ مرد نے اسے بازو سے پکڑا اور آنکھوں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اٹھے اور ڈاکٹر حاجہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے بیچ میں سینٹر ٹیبل پڑا ہوا تھا جس پر چائے والی ٹرے پڑی تھی۔ ڈاکٹر حاجہ نے چائے کا کپ عورت کی طرف بڑھا دیا۔ مرد نے خود اپنا کپ اٹھا لیا۔ چائے کا سپ لیتے ڈاکٹر نے کہا، ریالٹی یہ ہے کہ چانس تو ہے مگر بہت کم۔ میریکل، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ میریکل کرنے والی ذات وہ ہے۔ عورت کی باڈی لینگویج اس ہارے ہوئے کھلاڑی کی مانند تھی جو میچ بھی ختم ہونے سے پہلے ہی ہار مان چکا ہو۔ میں ان سب باتوں میں ہی بھول گئی۔ تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر حاجہ نے دانائی سے موضوع تبدیل کر دیا۔ عورت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے وقتی طور پر اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو اور اس کے غم کا مداوع کر دیا گیا ہو۔ کیا نام رکھا ہے بیٹے کا؟ بغیر توقف کے حاجہ نے پوچھا تھا۔ بلال محسن، مرد نے تفاخر سے جواب دیا۔ ڈاکٹر حاجہ نے حیرانی سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور آہستگی سے کہا، پھر سے بلال؟ سورج کے بیدار ہونے سے پہلے فجر کے وقت جب چاند اپنے بستر پر جا کر لیٹ چکا تھا، سردیوں کی دھند سورج سے دست و گریباں ہونے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ کمرے میں بڑی پرسکون سی خاموشی تھی۔ وال کلاک دن کے جاگتے ہی اور رات کے سوتے ہی اپنی آواز سے محروم ہو گیا تھا۔ پرانی وضع کا ایک سنگل بیڈ اور اس کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک دیوان اس کا ہم عمر پڑا تھا۔ دیوان کے پڑوس میں رائٹنگ ٹیبل اپنی ساتھی کرسی کے ساتھ جلوہ افروز تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب دیوار کے ساتھ لاسانی اور لکڑی کی بنی ہوئی ایک وارڈروب تھی اور اس سے پہلے بیڈ کے ساتھ کتابوں کا ایک خوبصورت آشیانہ تھا جہاں مختلف موضوعات کی سینکڑوں کتابیں محفوظ زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کتابوں کو دیکھ کر قاری کی نفاست اور ذوق کا اندازہ ہوتا تھا۔ کمرے کا داخلی دروازہ جو کہ مغرب کی طرف تھا، دائیں ہاتھ اٹیچ باتھ روم تھا جس کا دروازہ داخلی دروازے کے ساتھ تھا۔ بائیں ہاتھ ایک دیوار تھی جس کی اندر والی سائڈ میں سنک لگا ہوا تھا۔ چھوٹے سے کوریڈور سے گزرتے بائیں ہاتھ پر اوپر کچن تھا۔ اس کچن کی جتنا کم تھی ایک چھوٹا سا فریج، سینڈوچ میکر، الیکٹرک کیٹل، چند چینی کی پلیٹس، کرسٹل کے گلاس، ایک جگ، 4 بڑے خوبصورت مگ اور کچھ چمچ تھے۔ اوون اور چولہے کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ دیوار کے ساتھ جائے نماز پر بندہ اپنے اللہ کے سامنے فجر کا آخری سجدہ ادا کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور گلشیر خان کی نظر سجدے سے اٹھتے ہوئے جاذب نظر چہرے پر پڑی۔ وہ رائٹنگ ٹیبل والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلام پھیرتے ہی گلشیر خان بول اٹھا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم خان صاحب، نمازی نے جائے نماز لپیٹتے کہا اور اسے دیوان کے بازو پر رکھ دیا۔ گلشیر یکایک بولا، وعلیکم السلام میری جان، کیسے ہو بلال بیٹا؟ اللہ کا شکر ہے، بلال احمد نے جواب دیا جو کہ نماز سے فارغ ہو چکا تھا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ بلال نے پوچھا۔ توبہ توبہ، تمہاری چائے تم ہی پی سکتے ہو، ہم دودھ والا چائے پیتا ہے، گلشیر نے جواب دیا۔ بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کیسے تشریف لائے، کچھ کام تھا؟ بلال نے شائستگی سے سوال کیا۔ بڑے صاحب آ گئے ہیں، میں بتانے کے لیے آیا تھا، گلشیر نے جواب دیا۔ ٹھیک 9 بجے ناشتہ ہے، جاتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، بلال نے ہولے سے جواب دیا۔ گلشیر خان کے جانے کے بعد بلال کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سوچوں کے سفر سے واپس لوٹا تو اس کی نظر وال کلاک پر پڑی جو اب خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ دیر ہو گئی، اس نے خود سے کہا اور جلدی سے ٹریک سوٹ پہنا اور ململ کا کرتا لٹھے کا پاجامہ اتار کر واشنگ مشین میں ڈال دیا جو کہ بڑے سے باتھ روم کے ایک کونے میں پڑی تھی، اور خود جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ کمرے میں گیس ہیٹر کی وجہ سے اچھی خاصی حرارت موجود تھی۔ جہاں آرا بیگم ہاتھ میں تسبیح لیے توبہ استغفار میں مصروف تھیں، اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ماں جی آداب، اندر آتے جمال رندھاوا نے کہا۔ جہاں آرا بیگم کی آنکھیں روشن ہو گئیں، انہوں نے اپنی موونگ چیئر سے اٹھنا چاہا۔ آپ
تشریف رکھے ماں جی۔ جمال رندھاوا خود ہی جلدی سے اپنی ماں کے گلے ملا، پھر ماں کے قدموں میں کارپیٹ پر کشن کے اوپر بیٹھ گیا۔ میرا بچہ، ہولے ہولے بالوں اور منہ پر پیار کرتے جہاں بیگم نے پوچھا۔ کب آئے؟ جمال رندھاوا نے ہاتھ چومتے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، کافی دن لگا دیے اس بار، جہاں آرا نے پوچھا۔ بس کام کچھ زیادہ تھا ماں جی۔ خیر آپ سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ جمال نے بتانے کے بعد پوچھا۔ میں گھر میں پڑی رہتی ہوں، تمہارا بیٹا اور بیوی اپنی فیکٹری کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ نوشی اور ٹوشی، وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ بوتیک، جمال نے لقمہ دیا۔ ہاں، بوتیک میں مصروف رہتی ہیں۔ اور بلال؟ جمال نے آنکھوں سے سوال کیا۔ وہ عشاء کے بعد آ کر میری خدمت گزاری کرتا ہے اور صبح جانے سے پہلے سلام کرنے آتا ہے۔ جہاں آرا بیگم نے تفصیل سے اپنے بیٹے جمال رندھاوا کو جواب دیا۔ بلال جاگنگ کر کے اپنے کمرے میں واپس لوٹا، تب تک سورج کی کرنیں دھند کو کھا گئی تھیں۔ وہ کمرے کے پردے ہٹاتا تو کرنیں اس کا چہرہ چوم لیتی۔ سامنے ٹیرس کے شیشے والا دروازہ کھول کر وہ گملوں میں لگے ہوئے پودوں، رات کی رانی، سرخ گلاب، موتیا اور دن کا راجا سے ملتا، جو مسکرا کر اس کا استقبال کرتے۔ رات کی رانی کی خوشبو اب بھی فضا میں موجود ہے۔ تمام پودوں کے پھولوں کا بازار حسن سجا ہوا ہے۔ پھولوں کے چہروں پر ہلکا ہلکا تبسم، جن کو دیکھ کر پیام حیات کا احساس ہوتا ہے۔ اب باری چھت پر جانے کی ہے۔ وہ کمرے سے باہر آ کر داخلی دروازے کے ساتھ اوپر جاتی سیڑھیوں پر چلتا ہوا اپنے کمرے کی چھت پر پہنچ جاتا ہے، جہاں جمالیات کی ایک الگ دنیا آباد ہے۔ ایک طرف پودوں کا گرین ہاؤس اور دوسری طرف پرندوں کا ایئرپورٹ ہے۔ چھت کے مشرقی حصے میں بڑے بڑے گملوں کا قبضہ، جن کے اندر پودینہ، ہری مرچ، دھنیا کے پودوں کا جمع غفیر ہے۔ یہ سارے پودے بلال کی محنت کا ثمر ہیں۔ یہ گرین ہاؤس ہے، بلال کا گرین ہاؤس۔ چھت کے مغربی حصے پر پرندوں کا مسافر خانہ ہے۔ پرندوں کی خاطر مدارت کے لیے مختلف اقسام کا دانہ اور پانی میسر ہے، جو کہ چھوٹی بڑی مٹی کی کنالیوں میں رکھا گیا ہے۔ اکثر مسافر پرندے دسترخوان سے پانی پینا اور دانہ چننا عین سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بلال کا دسترخوان ہے۔ بلال کا یہ معمول تقریباً 14 سال سے ہے۔ وہ ہر روز ان کنالیوں میں دانہ اور پانی ڈالتا ہے اور ہفتے میں ایک بار ان کی صفائی بھی کرتا ہے۔ یہ 2 کنال کا خوبصورت بنگلہ ڈیفنس میں واقع ہے، جو کہ جمال رندھاوا کی ملکیت ہے۔ چودھری ارشاد رندھاوا نے کئی سال پہلے اپنے دونوں بچوں جمال اور جمیلہ کے لیے 2 پلاٹ خریدے، جن پر باہمی مشاورت سے یہ خوبصورت بنگلہ تعمیر کیا گیا۔ جمال کے پلاٹ پر یہ بنگلہ بنایا گیا اور دوسرے پلاٹ پر ایک خوبصورت چھوٹا سا ڈبل یونٹ تعمیر کیا گیا، جس کو ڈیزائن خود جمیلہ رندھاوا نے کیا تھا۔ اب یہ ایک ہی گھر کا حصہ ہیں۔ بنگلے کے سامنے گھر کا خوبصورت لان ہے اور پچھلی سائڈ پر سرونٹ کوارٹرز ہیں۔ ڈبل یونٹ کے سامنے اب گاڑیوں کا پورچ ہے اور اس سے پہلے گھر کا مین گیٹ ہے۔ مین گیٹ کے ساتھ بائیں جانب سیکیورٹی گارڈ کا روم ہے۔ یہ بنگلہ جدید فن تعمیر کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ بنگلے کے بیرونی حصے پر سرخ گٹکا لٹکا ہوا ہے، جیسے کوئی دلہن سرخ عروسی لباس پہن کر بیٹھی ہو۔ یہ رندھاوا ہاؤس ہے۔ بڑے سے ڈائننگ ہال میں جمال رندھاوا بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ باجی غفورہ اور شاہد محمود سکھیرا کچن میں ناشتہ تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہال کی عقب میں ایک بڑا دلکش کچن واقع ہے۔ وہی شاہد، آج تو بلال بھی ناشتے کے لیے آئے گا، باجی غفورہ نے کہا، جو کہ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ یس بی جی، شاہد نے اس بات میں سر ہلاتے جواب دیا۔ اوئے فرنگیوں کی اولاد، تجھے کتنی بار سمجھایا ہے، یا باجی بول، نہیں تو سیدھا غفورہ کہہ لے، یہ بی جی مت کہا کر۔ باجی غفورہ نے بائیں ہاتھ کو اپنی کمر پر رکھتے دائیں ہاتھ سے شاہد کی گردن پر تھپڑ رسید کرتے کہا، یہ ہاتھ چالاکی مت کیا کر۔ باجی غفورہ، تجھے کتنی بار کہا ہے؟ چڑھ کر تیور دکھاتے شاہد نے تلخی سے جواب دیا، تیری ماں جیسی ہوں، تجھے اپنے بچوں کی طرح چمہ چاٹا ہے، اتنا بھی حق نہیں میرا؟ باجی غفورہ نے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے پوچھا۔ چل پھر کوئی گل نہیں، پنجابی فلموں میں ہیرو کی طرح، شاہد نے کہا۔ تینوں ست خون معاف باجی۔ خون تو ایک بھی معاف نہیں ہوتا شاہد، ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے باجی غفورہ بول اٹھی، جیسے کوئی زخم ہرے ہو گئے ہوں اس کے۔ 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب بلال ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ السلام علیکم ماموں جان، بلال نے شائستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ وال کلاک دیکھتے ہوئے، ٹائم کی پابندی کوئی تم سے سیکھے بلال، گلے لگا کر بلال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اتنے میں جہاں آرا بیگم بھی تشریف لے آئیں۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف میں محفل سج گئی۔ جمال کے دائیں ہاتھ جمال کی بیوی ناہید جمال اور ایک کرسی چھوڑ کر اس کی
دونوں بیٹیاں نسیم اور تسلیم عرف نوشی اور توشی براجمان تھیں۔ بائیں ہاتھ ایک کرسی خالی تھی جس پر سب کی نظریں تھیں۔ اس گھر کا ولی عہد شعیب، جمال کا اکلوتا اور بڑا بیٹا۔ جمال لیڈر آف دا ہاؤس کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے اس کی ماں جہاں آرا تشریف فرما تھی۔ جہاں آرا کے دائیں ہاتھ ان کا نواسا بلال احمد بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ انتہائی سادہ ناشتہ، 2 براؤن بریڈ کے سلائس، ایک انڈے کی سفیدی اور چائے کا پھیکا کپ۔ شعیب صاحب کہاں ہیں؟ چائے کا سپ لیتے جمال نے ناہید سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگا، ناہید نے ابرو چڑھاتے ہوئے تیکھی نظروں سے جمال کو دیکھ کر جواب دیا۔ شاہد، شاہد، جمال نے روبدار آواز میں شاہد کو بلایا۔ جی سر، شاہد چند سیکنڈوں میں پاس کھڑا عرض کر رہا تھا۔ شعیب صاحب کو بلا کر لاؤ، جمال نے اسی انداز میں پھر کہا۔ شاہد کے جانے سے پہلے آواز آئی، ہیلو ڈیڈ، ہیلو ایوری باڈی۔ شعیب آ چکا تھا۔ بیٹا آپ 15 منٹ لیٹ ہیں، جمال نے شعیب کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے بتایا۔ ڈیڈ، ہمارے سوشل سرکل میں ٹائم پر آنے والے کو ایڈیٹ سمجھا جاتا ہے، شعیب نے بلال کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا سوشل سرکل نہیں، تمہارا گھر ہے، جمال نے کچھ خفگی سے کہا۔ رندھاوا صاحب، وہی تو، یہ اسکول نہیں گھر ہے، ڈائننگ ہال اور میٹنگ ہال میں فرق ہوتا ہے۔ شعیب تم ناشتہ کرو، ناہید نے بلال اور جمال کو گھوری ڈالتے جواب دیا۔ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ کہاں مر گئے ہو ایس ایم ایس، شعیب چلایا۔ آپ نے بلایا، بندہ حاضر ہے۔ ایس ایم ایس مطلب؟ شاہد محمود سکھیڑا مسکا پالش لگاتے مؤدب جوس کا گلاس لیے پاس کھڑا تھا۔ شعیب گھٹاگھٹ جوس کا گلاس پی کر فارغ ہو گیا اور اجازت لے کر بھی چلا گیا۔ ڈیڈ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، توشی نے خفگی سے کہا، ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا۔ یہ لو فرمائیں، جمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرمائیں خاک، آپ نے کچھ پوچھا ہی نہیں، توشی یکایک بولی۔ سب ہنس پڑے۔ ناشتے کے دوران ناہید اور نوشی لال پیلی ہوتی رہی مگر کچھ کہا نہیں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر نوشی اور ناہید بھی چلی گئیں۔ بلال اٹھنے لگا جس کے ہاتھ میں اپنی نانی جہاں آرا کا ہاتھ تھا۔ بلال تم رکو، جمال نے سگار سگلاتے ہوئے بلال سے کہا۔ ماں جی آپ توشی کے ساتھ تشریف لے جائیں۔ جمال، رندھاوا اور بلال ڈائننگ ہال سے نکل کر لاؤنج سے ہوتے ہوئے کوریڈور میں تھے۔ تب جمال نے اپنے بلیک کوٹ کی دائیں پاکٹ میں پڑے چیک کو نکالا۔ گلشیر خان بلیک مرسیڈیز کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر جمال نے وہ چیک بلال کو دیا۔ ماموں جان ضرورت نہیں ہے، بلال نے دبی دبی آواز میں عرض کیا۔ جب ضرورت ہوگی مانگ لوں گا۔ کاش وہ دن آئے میری زندگی میں، جمال نپے تلے انداز میں بولا۔ میں نے اپنی زندگی میں تم جیسا سیلف لیس بندہ نہیں دیکھا۔ جمال نے چیک بلال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ چیک کیش کا تھا۔ بلال نے وہ چیک گلشیر خان کو دیتے درخواست کی کہ آپ کیش کروا دیجیے گا۔ جمال گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور جانچتی نظروں سے بلال کو دیکھ رہا تھا۔ جمال اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی فیروز پور روڈ پر تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ گلشیر خان بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹ پر جمال۔ خان صاحب آپ بھی، جمال نے گلے کے انداز میں کہا۔ رندھاوا صاحب آپ سب جانتے ہیں، پھر کیوں دیتے ہیں اسے چیک؟ اس گھر میں محبت اور نفرت کی جنگ پچھلے کئی سال سے جاری تھی۔ بلال محبت کی فوج کا سپہ سالار ہے اور نوشی نفرت کی سینا کی رانی۔ جمال لیدر سے بنی اشیاء کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ اس کی فیکٹری ڈسکا اور سیالکوٹ کے درمیان میں مین ڈسکا روڈ پر واقع ہے۔ اکثر وہ ملک سے باہر رہتا۔ اس کی بیوی اور بیٹا کوٹ لکھپت میں ٹریک سوٹ بنانے والی فیکٹری کے مالک ہیں اور اس کی بیٹیاں نوشی اور توشی ڈیفنس کے وائی بلاک میں واقع اپنی بوتیک چلاتی ہیں۔ ڈیفنس کے فیز 3 میں ایس بلاک میں 2 کنال کی شاندار کوٹھی اس کی راجدھانی ہے۔ ویسے تو اس گھر میں ملازموں کی سینا موجود ہے جن میں سے 4 بہت اہم ہیں۔ گلشیر اس گھر کا سب سے پرانا اور وفادار، اس کے عہدے کو کوئی نام نہیں دے سکتے۔ وہ 30 سال سے جمال رندھاوا کے ساتھ ہے۔ جمال کے بعد فیکٹری معاملات وہی ہینڈل کرتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے بھی جمال کی فیکٹری میں ملازم ہیں۔ جمال جب ملک سے باہر ہوتا تو وہ سیالکوٹ میں اپنے گھر میں رہتا۔ جمال کی پاکستان موجودگی میں وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتا۔ باجی غفورہ بھی تقریباً اتنے ہی عرصے سے کام کر رہی ہیں۔ اس گھر میں وہ صبح سویرے آ جاتی اور رات گئے واپس جاتی۔ وہ کچن کی ہیڈ ہے۔ وہ ڈیفنس میں واقع چرن گاؤں کی رہنے والی ہے جو کہ ایس بلاک کے پاس ہی واقع ہے۔ شاہد محمود سکھیڑا اس گھر میں جوان ہوا ہے، سب سے اچھے تعلقات رکھتا اور مزے کی بات سب گھر والے اسے اپنا خاص آدمی سمجھتے ہیں۔ جمال اور بلال کے علاوہ سب اسے ایس ایم ایس کہتے ہیں۔ ڈی جے یعنی دلاور جدوئی لاہور ہیرو
آیا تھا۔ ڈی جے نوشی اور توشی کا ڈرائیور کم سیکرٹری، اگر چمچہ کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جہاں آرا بیگم ایک زیرک خاتون جو گھر کے افراد کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ڈوری میں باندھے ہوئے ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ناہید اور شعیب کا رویہ بلال کے ساتھ غیر مناسب ہے اور نوشی کی ستم ظریفی بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ بلال اس گھر میں رہتا تو تھا مگر اسے گھر کا فرد نہیں سمجھا جاتا، وہ اس گھر میں صرف جہاں آرا کے حکم سے رکا ہوا۔ بلال 25-26 سال کا ایک خوبصورت گبرو جوان ہے، مضبوط قد کاٹ کا مالک مگر سلم اینڈ سمارٹ۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اکثر نظریں راستہ بھول جاتی، گفتار پر جس کو عبور حاصل ہے، کردار جس کا اعلیٰ ہے۔ بات کرتا تو جناب اشفاق احمد صاحب یاد آ جاتے، آواز اتنی روبدار اور نفیس جیسے گلزار صاحب اپنا کلام اپنی ہی آواز میں سنا رہے ہوں۔ اس کے رخ پر نور پر نظر پڑتی تو مسکراہٹ آپ کا استقبال کرتی۔ دھیمی آواز میں بات کرتا، نہ کم نہ زیادہ۔ صوم و صلات کا پابند، حج اس نے 2 سال پہلے ہی کر لیا تھا۔ ہفتے میں کبھی 2 اور کبھی 3 روزے ضرور رکھتا، جمعرات، جمعہ اور پیر۔ قرآن مجید روز پڑھتا مگر ترجمے کے ساتھ۔ اس کے پاس اردو کے 14 تراجم کے نسخے موجود ہیں جو کہ الگ الگ مکاتب فکر کے علماء کرام کے ہیں۔ تمام مسالک کی مساجد میں نماز پڑھ لیتا، مذہبی بحث سے اجتناب کرتا۔ کافی ساری احادیث کی کتب بھی اس کے پاس ہیں۔ تصوف سے بھی لگاؤ رکھتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی اس کی پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے۔ اردو ادب سے لگاؤ ہے، شاعری پڑھتا ضرور ہے مگر شعر کہنا اس کے بس کی بات نہیں۔ غالب، اقبال، فیض، فراز سے ہوتے ہوئے گلزار تک سب کے کافی اشعار اسے یاد تھے۔ اس کے پسندیدہ شاعروں میں اقبال اور گلزار تھے۔ غزلیں اور لائٹ میوزک اسے بہت پسند ہے۔ میری حسن اور عابدہ پروین اس کے پسندیدہ سنگرز ہیں۔ کپڑوں کے معاملے میں اس کی پسند الگ ہے، لائٹ بلو جینز کے اوپر اکثر وائٹ شرٹ پہننا، اوپر بلیک کوٹ اسے بہت پسند ہیں۔ تقریباً ہر کلر اور ہر سٹف کا کوٹ اس کی وارڈروب میں موجود ہے اور لائٹ کلر جینز میں جتنی ویرائٹی مارکیٹ میں دستیاب ہے سب اس کے پاس ہے۔ زیادہ تر شرٹس لائٹ کلر میں استعمال کرتا۔ گھر میں شلوار قمیض پہنتا۔ کھانے کا شوقین ہے مگر زندہ رہنے کے لیے کھاتا۔ گرل فش بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ پیاز، گوشت، زیادہ تر ہرے بھرے سینڈوچز کھاتا جو کہ وہ خود ہی بناتا ہے۔ چھت پر پڑے گملوں سے پودینہ، دھنیا، ہری مرچ توڑ کر ان کا پیسٹ بنا لیتا اور فریج میں محفوظ کر لیتا۔ بھوک کے وقت براؤن بریڈ کے اوپر وہ پیسٹ ڈال کر سینڈوچ میکر کی خدمات سے فائدہ اٹھاتا۔ دوست بہت کم ہیں، دل کی بات زبان پر کم ہی لاتا، خوددار اتنا کہ خود ہی اس کو عقیدت سے سلام پیش کرتی۔ اکثر کہتا، دینے والی ذات صرف ایک ہے، اس سے رو کر دل کھول کر مانگو، اس لیے کسی اور سے مانگنا نہ پڑے۔ جب بھی شہر سے باہر جاتا سب گھر والوں کے لیے تحائف لاتا۔ وہ ایک روشن خیال اور حدود میں رہنے والا انسان ہے۔ ہر عمر کی خواتین اسے پسند کرتی کیونکہ اس کی آنکھوں میں حیا ہے۔ وہ کہتا، عورت کو آپ جس نظر سے دیکھتے ہو اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے حیا کی نظر سے دیکھو۔ شاید اسی وجہ سے لڑکیاں اس کے پیچھے پاگل ہیں۔ جدت پسند تھا، تمام جدید اشیاء استعمال کرتا۔ LCD، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، سوائے 2 کے، موبائل اور گاڑی۔ اس کے پاس ایک پرانا نوکیا موبائل فون تھا اور گاڑی لینڈ کروزر 1988 ماڈل۔ یہ چیزیں وہ نہیں بدلتا، وجہ صرف وہی جانتا تھا۔ اندرون لاہور میں ایک بلڈ ڈونر سوسائٹی کا ممبر ہے اور سال میں 3 بار بلڈ ڈونیٹ کرتا۔ اس کا بلڈ گروپ O نیگیٹو ہے۔ بلال ایک سیلف میڈ اور ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے۔ اپنے سارے کام وہ خود کرتا، انتہائی صفائی پسند، روزانہ گرم پانی سے نہاتا اور نیم گرم پانی پیتا، کلین شیو روز کرتا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھتا، ورزش روز کرنا، اچھا عطر لگانا اسے بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کی بنی ہیئر کریم جانی اینڈرین اسے بہت پسند ہے۔ ہمیشہ اپنے گھنگریالے بالوں میں وہ کریم لگاتا۔ بلال کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ دائیں ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی پہنتا۔ کافی اور گرین ٹی بہت پیتا مگر چینی کے بغیر۔ رات سونے سے پہلے ایک مگ خالص دودھ پیتا، شہد ڈال کر۔ اسے اقبال چائے والے سے خالص دودھ مل جاتا تھا۔ ان تمام خوبیوں سے بڑھ کر بلال میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اس کا نام اس کے باپ ملک جلال احمد نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا تھا۔ اس کا ماننا ہے کہ اس کا نام تو بلال ہے مگر باقی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کی خاک بھی نہیں۔ بلال کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی عقیدت ہے۔ ست رنگی کمرے میں وہ داخل ہوئی۔ ملاقات ہو گئی تمہاری؟
دانت پیستے ہوئے نوشی نے کہا، جو کہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کس سے؟ توشی نے سوال پر سوال کیا۔ تمہارے بلال سے۔ تفتیشی نگاہوں سے دیکھتے ایک بار پھر نوشی بولی، جسٹ شٹ اپ، میں نے تم سے زیادہ اسٹوپڈ اور نیگیٹو سوچ کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ تم سے منسوب ہے۔ بچپن سے تمہارے علاوہ اس نے زندگی میں کسی کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ توشی نے اپنی ٹون بدلی۔ کیوں اپنے آپ کو نفرت میں جلا رہی ہو؟ وہ نوشی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہن ہوں تمہاری، اچھا ہی چاہوں گی تمہارے لیے۔ تمہارا مشورہ مانگا ہے، ایک نمبر کی ڈفر ہو تم۔ نوشی نے اپنے شانے اچکاتے ہوئے اس کی ہمدردی واپس لی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے، نوشی نے حکمی انداز میں کہا، جو کہ اب کھڑی ہو چکی تھی اور جانے کے لیے تیار تھی۔ توشی اپنی جگہ سے اٹھی اور نوشی کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ اس نے بغیر تمہید باندھے ترش لہجے میں دو ٹوک جواب دیا، میں آج تک یہ سمجھ نہیں پائی کہ کیوں تم بلال سے نفرت کرتی ہو۔ کس وجہ سے محبت کروں؟ نوشی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ دونوں بہنوں میں جرا شروع ہو چکی تھی۔ توشی سرخ آنکھوں کے ساتھ بولی، محبت بے وجہ ہوتی ہے مائی ڈیئر، نفرت کرنے کے لیے بھی وجہ ضروری نہیں ہوتی، نوشی نے جواب دیا۔ غلط، بالکل غلط، محبت کرنا نیکی ہے اور بغیر وجہ کے نفرت گناہ، توشی یکلخت بولی۔ کیا محبت کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ نوشی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اگر وہ حرص اور ہوس سے پاک ہو، توشی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی سنگت میں ملنگنی مت بن جانا، نوشی نے اس کے رخساروں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اور توشی کی پیشانی چوم لی۔ میں جا رہی ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ، ڈی جے الو کا پٹھا سویا ہوگا ابھی تک، نوشی نے کمرے میں جاتے جاتے کہا۔ کچن میں ایس ایم ایس برتن دھو رہا تھا اور اس کے بالکل پیچھے دوسری طرف بیجی دودھ گرم کر رہی تھی۔ دونوں کی پشتیں ایک دوسرے کی طرف تھیں۔ سنک کے سامنے کھڑا ایس ایم ایس اچانک بھرائی ہوئی آواز میں بولا، باجی، تمہیں پتا ہے بلال بھائی اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے؟ شاید مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ کب سے نہیں کھاتا، بیجی ساس پین میں دودھ ہلاتے ہوئے بولی۔ میں شعیب صاحب کے کمرے میں فروٹ دینے گیا تھا تو چھوٹی بیگم غصے سے بھری پڑی تھی۔ انہیں پتہ نہیں کیوں بلال بھائی پر اتنا غصہ آتا ہے۔ ایس ایم ایس کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے اظہار خیال کر رہا تھا، جو کہ برتن دھو کر فارغ ہو چکا تھا۔ میں تو کبھی اس کے کمرے میں نہیں گئی، کھاتا کیا ہے؟ بیجی دودھ مگ میں ڈالتے بولی، اکثر تو وہ سینڈوچ بنا کر کھاتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ پیاز گوشت پکاتا ہے۔ ایس ایم ایس نے تفصیلی رپورٹ دی۔ سینڈوچ تو وہی کھا سکتا ہے، مگر پیاز گوشت کی کیا بات ہے؟ ایس ایم ایس کے منہ میں پانی آ گیا، جیسے لذیذ کھانا یاد کر رہا ہو۔ ہیلو بیجی، ہائی ایس ایم ایس، ڈی جے فاتحانہ انداز میں کچن کے اندر داخل ہوا۔ لو، ان کی کمی تھی، بیجے بڑبڑائی، چمچا کہیں کا، میں دودھ دینے جا رہی ہوں، اس مسٹنڈے کو ناشتہ دے کر تتر بتر مت ہو جانا، ساری صفائی کر کے جانا۔ بیجی جاتے ہوئے تمام احکام سنا کر گئی تھی۔ وہ روزانہ ناشتے کے بعد بڑی بیگم صاحبہ کے لیے ایک مگ دودھ لے کر جاتی تھی۔ کیا کھاؤ گے؟ ایس ایم ایس نے پوچھا۔ بیجی کے جانے کے بعد کچن پر اب اس کی حکومت تھی۔ پیاز گوشت، ڈی جے نے اسی انداز میں جواب دیا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پیاز گوشت کے بچے چپ کرو، ایس ایم ایس دونوں ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر بولا۔ بیگم صاحبہ آ گئیں تو ہمارا قیمہ بنا دیں گی، ویسے بھی آج ان کا موڈ خراب ہے۔ وہ کیوں؟ ڈی جے نے سرگوشی کے انداز میں سوال کیا۔ کہیں بلال بھائی تو گھر نہیں آ گئے تھے؟ اور خود ہی جواب بھی دے دیا۔ بیگم صاحبہ تو نہیں، مگر نوشی میڈم کو تو سمجھا سکتے ہو، ایس ایم ایس نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ بھائی، میں مرمت کروا کر بھی آ رہا ہوں، ڈی جے نے نوالا منہ میں ڈالتے کہا۔ توشی اپنی دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی اور دادی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ بیٹا، وقت کیا ہوا ہے؟ دادی نے پوچھا۔ 11 بجنے والے ہیں، توشی نے بند آنکھوں کے ساتھ غنودگی میں جواب دیا۔ کیا تم آج اپنی دکان پر نہیں جاؤ گی؟ دادی نے سوال کیا۔ دادی، آپ کو کتنی بار بتایا ہے، دکان نہیں ہے، بوتیک ہے، بوتیک۔ اچھا، وہی جو تم کہہ رہی ہو، بوتیک، دادی نے جان چھڑائی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، توشی نے دھیرے سے جواب دیا۔ پھر لڑائی ہو گئی تم دونوں کی، کتنی دفعہ لڑتی ہو دن میں؟ دادی توشی کے چہرے کی طرف دیکھ کر خود سے بولی۔ ایک دوسرے پر جان بھی تو دیتی ہو، تمہیں منانے کے لیے بھی آ جائے گی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ لو، آ گئی، دادی یکایک بول اٹھی۔ اسے کہیے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ توبہ توبہ، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، دادی نے فوراً کہا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ آ جاؤ بھئی، آ جاؤ بھئی، آ جاؤ، دادی نے آواز دی۔ یہ تو اپنی غفورہ بی بی ہے۔ دودھ بیگم صاحبہ، غفورہ نے کہا، جو دودھ کا مگ ٹرے میں لیے کھڑی تھی۔
بیٹھ جاؤ غفورہ۔ غفورہ قالین پر نیچے بیٹھ گئی۔ اوپر بیٹھو غفورہ، کرسی پر نیچے مت بیٹھا کرو۔ وہ جی آپ کا ادب لحاظ کرتی ہوں اس لیے، غفورہ نے صفائی دی۔ غفورہ ادب لحاظ دل سے ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے سے نہیں۔ جی توشی بیوی تو سو گئی ہیں، غفورہ نے بات بدلی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ آ جائیں جی آ جائیں، غفورہ نے بیگم صاحبہ کی طرف سے صدا لگائی۔ نوشی پاؤں پٹکتے اندر داخل ہوئی اور چنگھاڑ کر بولی، دادو یہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گی، اب تک تیار نہیں ہوئی۔ یہ لو، قتل کرو گی تو جیل جانا پڑے گا۔ توشی بند آنکھوں کے ساتھ معصومیت سے بولی، بیٹا کیوں لڑتی رہتی ہو؟ دادی بول پڑی، بیچ بچاؤ کے لیے۔ دادی میری طبیعت واقعی خراب ہے، میں نہیں جا سکتی آج۔ توشی نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ نوشی بیٹا تم جاؤ، دادی نے کہا اور کلائی پکڑ کر نوشی کا دایاں ہاتھ چوم لیا۔ دادو بہت ڈھیٹ اور کام چور ہے، نوشی نے شکایت لگائی اور مسکراتے چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے جانا، دادو کو سردی لگ جاتی ہے، توشی نے حکمی انداز میں کہا۔ غفورہ کرسی پر بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اچانک بول اٹھی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، بیگم صاحبہ مجھے اجازت دیں ورنہ وہ کام چور سجے کھبے ہو جائے گا۔ توشی نے بند آنکھوں سے آواز دی، بی جی۔ جی پتہ ہے، دروازہ بند کرنا ہے۔ بی جی نے جاتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی۔ چلو اب اٹھ جاؤ، سب چلے گئے ہیں، دادی نے حکم دیا۔ نہیں دادو مجھے نیند آ رہی ہے، توشی نے بند آنکھوں سے ہی جواب دیا۔ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے، توشی نے توشی کے گالوں پر پیار کرتے سنجیدگی سے کہا۔ توشی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو کیچر سے کس کے باندھا اور اپنے گھٹنوں پر تکیہ رکھا۔ جی دادو فرمائیے، دادی کے چہرے کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ بیٹا یہ کام وام چھوڑو اور شادی کر لو، دادی نے اس کے دائیں گال پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ توشی یکلخت چنچل انداز میں بولی، او شادی؟ مگر وہ کمبخت مانے تو۔ بات ٹالنے کی کوشش مت کرو، تم دونوں کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو فیکٹریاں ہیں تم دونوں کے پاس، اپنا بہت کچھ ہے، اگر ماہانہ کرایہ بھی لو تو وہ لاکھوں میں ہے۔ باپ تمہارے نے اپنی زندگی میں تم لوگوں کا حصہ تقسیم کر دیا ہے، دادی نے اپنی بات تفصیل سے بیان کر دی۔ وہ مانے تو، دادی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ شادی؟ مگر کس سے؟ کوئی لڑکا بھی تو ہو، توشی نے ٹھنڈی سانس بھرتے الفاظ بدل کر کہا۔ ویسے ایک لڑکا ہے، اگر آپ بات کریں تو وہ مان جائے گا۔ وہ کون؟ دادی نے حیرت سے پوچھا۔ توشی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اپنا سر تکیے سے لگا دیا جو کہ دادی کے بالکل سامنے تھا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر شگفتگی سے کہا، بیٹا وہ تمہاری بہن سے منسوب ہے، وہ بھی بچپن سے تمہاری پھپھو اور تمہارے باپ نے یہ رشتہ جوڑا تھا، اب یہ ممکن نہیں۔ دادی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ توشی گردن اٹھا کر دادی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، سنجیدگی سے بولی، مگر نوشی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اسے پسند بھی نہیں کرتی۔ رہا میرا سوال تو میں اسے پسند بھی کرتی ہوں اور محبت بھی۔ دیکھو بیٹا، شادی اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور نوشی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کی ماں کی بھی پسند ہے۔ پھپھو نے مجھے کیوں نہیں پسند کیا؟ توشی نے معصومیت سے پوچھا۔ دادو بلال کو تو مجھ سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ نہیں بیٹا، تم اس کو صرف پسند کرتی ہو، اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، اس کی خودداری کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اور بس دادو اور بس، وہ بھری ہوئی آواز سے بولی جیسے اور بس اس کے گلے کی ہڈی بن کر پھنس گیا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جیسے اور بس اس پر زبردستی مسلط کیا گیا ہو۔ بیٹا مجھے غلط مت سمجھو، مگر یہ حقیقت ہے، تجربہ دنیا کی کسی دردگاہ سے نہیں ملتا، یہ عمر گزار کر ہی آتا ہے۔ یہ 82 سال پرانی آنکھوں کا تجربہ ہے، میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت۔ دادی نے توشی کا بازو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ توشی کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں۔ بلال اپنے آفس میں داخل ہوا، فوزیہ اس کے استقبال میں کھڑی تھی۔ بڑا خوبصورت اور دلکش آفس، روشن اور خوبصورت رنگوں کا امتزاج۔ آفس میں داخل ہوں تو سامنے دیوار پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصاویر خوبصورت فریموں میں سجی ہوئی آویزاں تھیں۔ السلام علیکم سر، فوزیہ نے جوش کے ساتھ کہا۔ سر آج آپ پہلی دفعہ لیٹ ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام، جتنا تم مسکا لگاتی ہو اتنا کام بھی کر لیا کرو، بلال نے مسکراتے جواب دیا۔ سر گیسٹ آئے ہیں، فوزیہ نے اشارہ کرتے کہا۔ بلال نے صوفے کی طرف دیکھا، دو ویل ڈریسڈ اور فیشنیبل خواتین صوفے پر بیٹھی تھیں۔ اس سے پہلے کہ بلال ان سے بات شروع کرتا، پنڈی ایکسپریس اندر آ چکی تھی۔ بلال کہاں ہے؟ وہ زور سے بولی۔ بلال کو دیکھ کر رک گئی جیسے اس کی چین کسی نے کھینچ دی ہو۔ بلال نے اپنائیت سے پوچھا، جی بھابی فرمائیں، آپ آئیں، ادھر بیٹھیں، اپنے ٹیبل کے سامنے۔
کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور ترچھی نگاہوں سے ان دو خواتین کی طرف منہ کر کے بولا، ایکسکیوز می، آئی ول بی بیک۔ معاف کیجیے گا، میں آتا ہوں۔ فوزیہ کو چائے بسکٹ وغیرہ کے لیے کہا اور خود بھابھی فراق کے سامنے اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ مسکراتے بولا، جی بھابھی، آپ کیسے راستہ بھول گئیں؟ بلال، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے بچوں کے ساتھ غریب غربا لوگوں کے بچے پڑھیں گے، بچوں کا ماحول خراب ہوتا ہے اس سے، فرح نے خفگی سے کہا۔ اچھا یہ بات ہے بھابھی، وہ سارے بچے انتہائی لائق اور ذہین ہیں، میں نے خود سب کا ٹیسٹ لیا تھا، اس کے بعد ہی انہیں ایڈمیشن ملا۔ بلال نے ٹھنڈی سانس بھرتے کہا، لیکن ہیں تو وہ سارے غریب گھرانوں کے بچے، فرح نے دو ٹوک کہا۔ صرف غربت، اس کے علاوہ کوئی اور عیب یا برائی ان بچوں میں؟ بلال نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کیا کم ہے؟ فرح نے شانے اچکاتے کہا۔ ایک بڑے آدمی نے کہا ہے کہ غریب کے گھر پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، مگر غریب ہی مر جانا گناہ ہے، اور میں صرف ان کی مدد کر رہا ہوں کہ بچے صرف غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں اور غریب ہی نہ مر جائیں۔ تم اسکول چلا رہے ہو یا خیراتی ادارہ؟ فرح نے ابرو چڑھاتے تیکھا سا سوال کیا۔ میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، بلال نے کہا۔ وہ دونوں عورتیں ٹکٹکی باندھے یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں۔ فوزیہ واپس آ چکی تھی اور آفس بوائے ان کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ رہا تھا۔ بھابھی، آپ کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال جب ہم لوگ مری گئے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت سے سول سروس میں آئے، اور اسی احساس نے انہیں اعجاز جنجوعہ کی مدد کے لیے رہنمائی کی۔ اعجاز جنجوعہ آپ کے خاوند نے مجھے بتایا کہ اگر میرے خالو چودھری جبار ہماری مدد نہ کرتے تو وہ نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی شہر کے بڑے ٹھیکیدار بن سکتے تھے۔ یہ آپ کے ساتھ دو خواتین بیٹھی ہیں، مسز نقوی اور مسز عباسی۔ نقوی صاحب اس شہر کے بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب لاہور مصری شاہ میں گیس کٹر چلاتے تھے، اور میجر عباسی نے بھی مجھے خود بتایا کہ ان کے ابا گجر پورہ لاہور میں ٹانگا چلاتے تھے۔ مجھے آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کی فکر ہے، مجھ پر اعتماد کریں، میں آپ کے اعتماد کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، انشاءاللہ۔ بلال نے دھیمے لہجے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ چلیں بھابھی، ادھر آئیں، چائے پیتے ہیں، بلال نے احترام سے کہا۔ چائے پینے کے دوران مسز عباسی نے انگلش پر ہاتھ صاف کیا۔ کین یو گیو می سم انفارمیشن اباؤٹ دس؟ جی بالکل، بلال نے تفصیل بتانا شروع کی۔ ہم نے کل 40 بچوں کا انتخاب کیا ہے، ہر کلاس میں 4 بچے، ان تمام بچوں کو کتابیں اور یونیفارم اسکول فراہم کرے گا، فیس ان کی معاف ہوگی اور انہیں پاکٹ منی بھی دی جائے گی، اور سب سے بڑی بات ان کی ضد نفس مجروح نہ ہو، اس لیے ان بچوں کا علم میرے اور فوزیہ صاحبہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے ہر کلاس کا ماحول بہتر ہوا ہے، کیونکہ میں نے بچوں کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم سب کا حق ہے، امیر ہو یا غریب۔ بلال کے خاموش ہوتے مسز نقوی نے اپنی بات کا آغاز کر دیا۔ واٹ اے ونڈرفل آئیڈیا، کتنا زبردست خیال ہے۔ مسز عباسی نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، اپنی سراہی کی طرح لمبی گردن اثبات میں جنبش دیتے ہوئے۔ بلال کا اقرا ہائی اسکول الگ طرح کی درس گاہ ہے، جہاں تعلیم سے زیادہ تربیت دی جاتی ہے، کتابیں کم ہیں، جہاں اردو، عربی، فارسی اور انگلش پڑھائی نہیں جاتی بلکہ بچوں سے صرف بولی جاتی ہے۔ اس اسکول کے سبجیکٹ بھی مختلف ہیں۔ قرآن مجید پہلا مضمون، جو کہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا اور سمجھایا جاتا۔ اس کے علاوہ صرف 3 مضمون تھے، سائنس، میتھ اور کمپیوٹر۔ اقرا ہائی اسکول میں سالانہ امتحان دسمبر میں ہوتے، 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک، 25 دسمبر کو رزلٹ اور 1 جنوری سے نئی کلاسوں کا آغاز۔ صرف بورڈ کے امتحانات میں وہ پنجاب بورڈ کے مطابق چلتا۔ بلال احمد کا ماننا تھا کہ عمل کی زبان سب سے آسان ہوتی ہے، وہ ٹیچر کا انتخاب خود کرتا، وہ ان ٹیچرز کا انتخاب کرتا جو باعمل ہوتے، انہیں کسی ایک زبان پر عبور حاصل ہوتا، وہ کسی بھی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتے یا کسی ہنر میں مہارت ہوتی۔ اس کا ماننا تھا کہ جو انسان اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا وہ دوسروں سے خاک محبت کرے گا۔ اس کے نزدیک اپنی ذات سے محبت کا پیمانہ بھی الگ ہے۔ جو ورزش نہ کرتا ہو، جو اپنے گھر والوں کو وقت نہ دیتا ہو، جو حلال حرام کی تمیز نہ رکھتا ہو اور جو فرائض ادا نہ کرتا ہو اور جو اس کے ذمہ شریعت نے لگائے ہیں، وہ اچھا ٹیچر تو کیا اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ وہ ہر کلاس میں ہفتے میں 1 بار ضرور جاتا، بچوں سے ہر ٹاپک پر بات کرتا، ان کی سنتا اور اپنی سمجھاتا۔ وہ بچوں کو ہنر سکھاتا اور اپنا کام خود کرنے کی تلقین کرتا، اسی لیے اس نے ہنر والے اساتذہ بھی رکھے ہیں جو بچوں کو ان کی عمر کی مناسبت سے ہینڈی کرافٹ، الیکٹریکل اور میکینیکل کی تعلیم دیتے۔ بلال چاہتا ہے کہ اس کے اسکول کے سارے بچے سیلف میڈ ہوں اور فنون لطیفہ کے ماہر بھی۔ اس کا ماننا ہے علم والا وہی ہے جو عمل کرتا ہے۔